السلام علیکم ناظرین، گیلپ کے ایک تازہ سروے میں سیاستدانوں پر اعتماد کم ہونے جبکہ فوج کی مقبولیت بڑھنے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ سروے اس سال 10 سے 30 جون تک کیا گیا، جس میں پورے ملک سے 18 برس سے زائد کے 3,500 شہریوں کی رائے لی گئی۔ سروے میں غلطی کا امکان 2.5% رکھا گیا۔ سروے کے مطابق باقی تمام اداروں کے مقابلے میں فوج کی مقبولیت سب سے زیادہ 88، جبکہ سیاستدانوں پر لوگوں کے بھروسے کی سطح صرف 39% ہے۔ سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو میڈیا اور عدالتوں پر 56% تک اعتماد ہے۔ پارلیمنٹ پر 47، الیکشن کمیشن پر 42%، پولیس پر 54% تک بھروسہ ہے۔ بھروسے کے لحاظ سے میڈیا اور عدالتوں کی ریٹنگ اور سکور بہتر ہے اور یہ 56% تک ہے۔ سروے میں یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اداروں کے کام کرنے کے انداز سے کس حد تک مطمئن یا غیر مطمئن ہیں۔ فوج کے معاملے میں اطمینان کی سطح 88، میڈیا اور عدالتیں 56، الیکشن کمیشن 42، بلدیاتی حکومتیں 51، پولیس 54، پارلیمنٹ 47، جبکہ سیاستدانوں پر اعتماد کی سطح 39% تک رہی۔ سروے کے مطابق پنجاب میں فوج کی مقبولیت کی سطح 90، سندھ 88، کے پی 91، جبکہ بلوچستان میں 66% ہے۔ پنجاب میں سیاستدانوں کی مقبولیت کی سطح 43، سندھ 34، کے پی کے 29، جبکہ بلوچستان میں 34% ہے۔ صوبوں میں سروے میں حصہ لینے والے تقریباً سبھی لوگوں نے فوج کے کام کرنے کے انداز پر اطمینان کا اظہار کیا، سوائے بلوچستان کے جہاں فوج کی مقبولیت 66% ہے۔ عمومی لحاظ سے دیکھیں تو سروے میں شامل لوگوں کی اکثریت نے سیاستدانوں کے لیے منفی رائے کا اظہار کیا، اور ان میں ایسی خواتین نے نچلی سطح پر ریٹنگ دی ہے جو کے پی کے میں رہتی ہیں اور نسبتاً بہتر تعلیم یافتہ ہیں۔ سیاستدانوں میں پی ٹی آئی چیئرمین کی مقبولیت 60% ہے۔ ان کے بعد سعد رضوی اور پرویز الہی کا نام آتا ہے۔ دونوں کی مقبولیت 38% ہے۔ شاہ محمود قریشی 37، نواز شریف 36، شہباز شریف 35، مریم نواز 30، جبکہ شاہد خاقان عباسی اور دیگر 28% مقبول ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی چیئرمین کی مثبت مقبولیت کی سطح 58%، سعد رضوی 49، پرویز الہی 49، شاہ محمود قریشی 43، شہباز شریف 43، نواز شریف 41، شاہد خاقان عباسی اور دیگر 33% تک مقبول ہیں۔ مقبولیت کی اس فہرست میں بلاول بھٹو کا نام شامل نہیں۔ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھیں تو سروے میں شامل لوگوں کی 38% تعداد پی ٹی آئی، 16% نون لیگ، 10% پیپلز پارٹی، 15% ٹی ایل پی، 9% جماعت اسلامی، 6% ایم کیو ایم پاکستان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ سروے کے مطابق ہر 5 میں سے 2 افراد کا تعلق کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی چیئرمین پارٹی سربراہ نہ بھی ہوں تو وہ پھر بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے تو 24% لوگ نون لیگ، 20% پیپلز پارٹی، 8% ٹی ایل پی، 5% جبکہ 5% جے یو آئی، 5% جماعت اسلامی، 4% اے این پی اور 4% ایم کیو ایم کو ووٹ دیں گے۔ ایک سوال کہ اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں تو آپ کس جماعت کو ووٹ دیں گے؟ کہ جواب میں سروے میں پنجاب سے شامل لوگوں کی 41% تعداد نے پی ٹی آئی، 28% نون لیگ، 4% پیپلز پارٹی، جبکہ 6% نے ٹی ایل پی وغیرہ کو ووٹ دینے کا بتایا۔ سندھ میں 36% کا کہنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، 35% پیپلز پارٹی، 3% نون لیگ، 2% ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو ووٹ دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں 59% نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، 12% نون لیگ جبکہ 2% پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ بلوچستان میں 36% نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، 18% نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، جبکہ اے این پی اور نون لیگ کے لیے 11% عوام نے آمادگی ظاہر کی۔ سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ووٹرز جو پہلی مرتبہ ووٹ ڈالیں گے ان میں پی ٹی آئی کو نمایاں مقبولیت حاصل ہے، اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کے پاس بہتر تعلیم اور اچھا انٹرنیٹ ہے۔ شمالی پنجاب میں پی ٹی آئی مقبول ہے، جبکہ مرکزی اور مغربی پنجاب میں کم مقبول۔ کراچی میں اب بھی پی ٹی آئی کے لیے بھاری مقبولیت پائی جاتی ہے۔ نون لیگ مرکزی پنجاب اور صوبے کے دیگر علاقوں میں مقبول ہے۔ اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ طبقہ نون لیگ کی طرف مائل ہے۔ اندرون سندھ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک برقرار ہے۔ پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں بھی حمایت حاصل ہے۔ سیاسی جماعتوں کی حکومت اور فوجی حکومت کے آپشن کو دیکھیں تو سروے میں لوگوں کے حصے کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں وہ فوجی حکومت کی حمایت کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عوام کو یہ آپشن دیا گیا کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور نواز شریف میں سے وہ کس کو چنیں گے تو جواب میں صرف
3% کا فرق نکلا، یعنی 46% نے کہا کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے جبکہ 43% نے کہا کہ وہ نواز شریف کو ووٹ دیں گے۔ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں، اس سوال کے جواب میں 32% نے کہا کہ فوج کا سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے جبکہ 31% نے کہا کہ فوج کا سیاست میں بالکل کردار نہیں ہونا چاہیے۔ 5% نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ نون لیگ کے 43% ووٹرز کا کہنا تھا کہ فوج کا ملکی سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے، جبکہ اس معاملے میں پی ٹی آئی کے 26 اور پیپلز پارٹی کے بھی 26% لوگوں نے یہی جواب دیا۔ پی ٹی آئی میں 38% لوگ چاہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ نون لیگ میں بھی یہ شرح 21 جبکہ پیپلز پارٹی میں 28% رہی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ، یہ وہی ادارہ ہے جس نے یہ سروے نکالا ہے۔ ہمارے ساتھ بلال گیلانی صاحب ہیں۔ گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، یہ جو سروے آپ نے کیا اس کا سیمپل سائز کیا تھا؟ کیا پاکستان کی جو پورے آپ نے پاکستانیوں کی جو رائے لی ہے وہ کس طرح سے آپ نے کلیکٹ کی ہے؟ آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا وے اپنایا آپ نے؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ نے بلایا شو میں۔ جو سیمپل سائز ہے سروے کا وہ 3500 افراد پر مبنی ہے۔ اچھا، 3500، اور یہ 3500 شماریاتی طور پر پورے ملک سے چنے گئے۔ تقریباً اس میں 100 سے زیادہ جو پاکستان کے ڈسٹرکٹس ہیں ان سے ان 3500 افراد کا تعلق تھا، جن یہ 3500 افراد میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، گاؤں میں رہنے والے بھی ہیں، شہر میں رہنے والے بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، بوڑھے افراد بھی ہیں۔ اور اب جو میتھڈ چوز کیا گیا سروے کرنے کا وہ اس کو ہم اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپل کہتے ہیں۔ یہ وہی سیمپل ہے، یہ وہی سروے کا طریقہ ہے جو دنیا بھر میں الیکشن سے پہلے الیکشنز کی فورکاسٹ کو کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ وہی سروے ہے کہ جو حکومت پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ اسی میتھڈ کو یوز کر کے ہر سال ایک جی ڈی پی کا نمبر دیتا ہے، ایک پاکستان میں غربت کی شرح کا نمبر دیتا ہے۔ تو یہ ایک اسٹیٹسٹیکل سائنٹیفک میتھڈ ہے جو سروے ریسرچ کا ہوتا ہے، اسی کو ہم نے یوز کر کے یہ سروے بھی کیا۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ یہ سروے کب کیا گیا، تو سروے میں جو ڈیٹا کلیکشن ہے عام پاکستانی سے جا کر ڈور ٹو ڈور سوال پوچھے گئے 3500 افراد سے، تو وہ 10 جون سے لے کر 30 جون کے درمیان ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد another 2 to 3 weeks میں اس کے اوپر ایک رپورٹ بنائے گی جس کی آج ہم نے ریلیز کیا ہے۔ میتھڈ آپ کا بالکل ہوگا جو عالمی سطح پر رائج ہے، لیکن سر سیمپل سائز پہ میرا سوال ہے، اتنا محدود سیمپل سائز کس طرح سے 24-25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ جی بالکل صحیح۔ تو یہ جو سائنس آف سیمپل سرویز ہے یہ دنیا بھر میں رائج ہے۔ اس کو جیسے میں کہا تھا کہ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کا اصول بتایا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک بڑا کلیدی سا اصول ہے کہ اگر ہم رینڈملی پاکستان میں 3500 افراد کی رائے اگر ہم جمع کریں تو کیا وہ 3500 افراد سارے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یا نہیں ریپرزینٹ کر سکتے۔ تو جو سائنس آف سروے ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم سارے 230 ملین پاکستانیوں کو سروے میں شامل ہونے کا اختیار دے دیں، کی آپشن دے دیں، اور اس کے بعد ہم ان 3500 افراد کے پاس چلے جائیں، تو یہ اسٹیٹسٹکس نے بھی پروو کیا ہے، ایگزامپلز نے بھی پروو کیا ہے کہ یہ 3500 افراد جو ہیں وہ پورے پاکستان کی رائے کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ چلوں کہ یہی سائنس، یہی 3500 افراد پر مبنی سیمپل جو ہے اسی طرح کا سروے امریکہ میں بھی کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے چھوٹے سیمپل سے بھی امریکہ میں الیکشنز کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے، اور 40 سال سے گیلپ پاکستان بھی سروے اسی طرح کے سیمپل سرویز کے تھرو کر رہا ہے، اور بعد میں الیکشنز جب آ جاتے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ اور اس کا ایک پروف نظر آ جاتا ہے کہ جو ہم نے الیکشن سے پہلے پریڈکشن کی تھی کہ اس جماعت کو ایسے ووٹ ملیں گے، وہ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ہماری کمپنی اور دیگر کمپنیاں دنیا بھر میں جو سروے کرتی ہیں وہ صرف سیاست پہ سروے نہیں کرتے، وہ اور دیگر ایشوز پہ سروے کرتے ہیں، جن سے بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو سائنس آف سیمپلنگ ہے
اگر دنیا کے بڑے کاروباری ادارے اپنی گروتھ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اپنی عوام میں اپنی پروڈکٹس کی سیل کے حوالے سے اس میتھڈ کو یوز کرتے ہیں تو یہ یقیناً اس کے اندر ایک کانفیڈنس اور ایک سائنٹیفک انٹیگریٹی پائی. اچھا اگر مطلب کوئی ایگزامپل بھی اگر آپ نا کہ آپ کا جو سروے تھا جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ سیمپل سائز ریفلیکٹ کرے گا اگر الیکشن ہوتے ہیں اور 25 کروڑ عوام جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی سیمپل سائز کے مطابق فیصلہ کرے گی, تو کوئی الیکشن 2018 کا لے لیں 2013 کا لے لیں, آپ نے سروے کیا اور ایگزیکٹلی وہی ہوا الیکشن میں جو آپ نے سروے کیا تھا, کوئی اس ایگزامپل بھی دیجیے گا. ایک دوسرا یہ, اب آپ کے سروے کے مطابق سیاسی جماعتوں پہ اعتماد کم ہوا ہے, اداروں پہ اعتماد بڑھا ہے, اس سروے کو کس طرح کیا آپ نے, کیا سوال کیا تھا ایگزیکٹلی سر آپ کا جو آپ نے پوچھا اس سروے میں؟ جی بالکل. سو اب آپ نے سوال کیا تو ہم سوال نامے کی طرف آ جاتے ہیں. جو ایک سروے ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہم نے سوال کیا پوچھا. تو ہم نے اس سروے کے اندر مختلف سوالات پوچھے, ان میں سے کچھ سوالات جو ہیں وہ جو مختلف ادارے ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے, جس میں فوج بھی ہے مگر عدلیہ بھی ہے, آپ جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں میڈیا ان جنرل بھی ہے, سیاستدان بھی ہیں, ان کا جو ادارہ ہے مثلاً قومی اسمبلی اس کے بارے میں بھی ہم نے رائے لی. تو رائے لینے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان جیسے آپ کہہ رہے تھے 230 ملین کا ملک ہے, تو آن ایوریج پاکستان کی جو عوام ہے اس کی رائے ان انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, جو یہ وہی انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ عوام کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں, تو عوام کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے, یہ ہمارا مقصد تھا پوچھنے کا. تو ہم نے سوال کیا کہ درج ذیل اداروں کے بارے میں سوچتے ہوئے بتائیں کہ آپ ان کے کام کو کس حد تک پسند یا ناپسند کرتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ تمام ادارے الیکشن کمیشن, کورٹس, فوج, عدلیہ, ان سب کی ہم نے فہرست پڑھ کے سنائی. انہوں نے کہا کہ آپ 4 آپشنز ہیں آپ کے پاس ان اداروں کے حوالے سے, آپ یہ بتائیے کہ آپ کی رائے کے بارے میں بہت اچھی ہے. اور پھر ہم نے جب رپورٹ مرتب کی تو انہوں نے اپنی رائے دی. لیکن سر دیکھیں سیاسی جماعتوں میں آپ نے تحریک انصاف کو سر فہرست رکھا یہاں پہ. اچھا اب جو دکھایا گیا سروے ہے مطلب اس میں آپ نے سوال کیا کہ جناب 2018 سے 22 کے درمیان عمران خان کی کارکردگی سے متعلق آپ نے پوچھا 18 سے 22 کے دوران, تو انہوں نے کیا کیا, موجودہ مہنگائی کے مقابلے میں عمران خان کی کارکردگی کو بہتر بتایا. کیا آپ نے عمران خان کی کارکردگی 2018 سے پہلے اور 2018 کے بعد جب خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی تھی چیئرمین تحریک انصاف کی, کیا اس نے اس سے موازنہ کیا؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی ان سے پہلے مہنگائی کم تھی, ان کے آنے کے بعد مہنگائی بڑھی. تو سر یہ اس میں کہیں نہ کہیں جانبداری کا عنصر بھی نظر آ رہا ہے اگر سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے یا ان کے سربراہوں کی بات کی جائے. ہم نے سروے میں مختلف سوالات کیے, جن میں سے ایک سوال جو ہے وہ 2018 سے 2022 کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے تھا. اس کے علاوہ بہت سے سروے تھے جو کہ حالیہ یعنی جب سروے کیا گیا ہے جون کے مہینے میں, تو اس حوالے سے بھی کارکردگی اور رائے جانچی گئی. مثلاً یہ کہ تحریک انصاف جس پارٹی کا آپ نام لے رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کی رائے جون 2023 میں کیا ہے, وقت گزرنے کے بعد کیا ہے. ان کے جو لیڈر ہیں یا مختلف سیاسی لیڈران ہیں جون 2023 میں ان کی عوام کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے. تو ہم نے صرف اور صرف یہ ایک ٹائم پیریڈ کے بارے میں نہیں پوچھا, یہ حالیہ وقت. لیکن چلے آپ نے پوچھا تحریک انصاف کی کارکردگی کا, ان کی 3 سالہ کارکردگی کا, آپ نے نون لیگ کی بات نہیں کی سر سروے میں. آپ نے نون لیگ کی 16 مہینوں کی کارکردگی کا عوام سے نہیں پوچھا سر کہ کارکردگی اچھی تھی بری تھی. سر جو پچھلی کارکردگی تھی اس کا بھی نہیں پوچھا, 2018 سے پہلے جو کارکردگی اس کا بھی نہیں پوچھا. تو سر یہ ایسا کیوں کیا آپ نے, مطلب یہ آپ نے ایک دور کا ذکر کیا, ایک دور کا ذکر کیا ہی نہیں. آئی تھنک جب ہم نے یہ سروے کیا تو آپ 2018 سے 22 کے درمیان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور جس دن ہم نے یہ سروے کیا اس وقت پاکستان میں PDM کی حکومت تھی. تو ہم عوام سے جو موجودہ حکومت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور ان سے گزشتہ حکومت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آپ سوال یہ کہ ہمیں ان سے بھی گزشتہ حکومت کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا. تو ہماری جو سروے کا جو سائنس ہے وہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عوام کی رائے میں اتنا پرانا وقت نہ ان کو یاد ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں رائے لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے, لوگ اس کے بارے میں بھول چکے ہوتے ہیں. تو ہم نے دونوں حکومتوں یعنی موجودہ حکومت جو اس وقت کی برسر اقتدار, آپ کے سیمپل سائز میں 18 سال سے اوپر کے لوگ ہیں, اب ان لوگوں کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ وہ 4-5 سال پرانی بات ان کو یاد نہ رہے, اور وہ جو جس ٹائم سے وہ گزرے ہیں ان کو یاد نہ ہو. یہاں پہ تو میرا خیال ہے پھر یادداشت کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے.
بالکل یادداشت کا مسئلہ ہرگز جو ہے 18 سال سے بڑی عمر کو نہیں ہونا چاہیے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے رائے لینا اور مشکل ہو جاتی ہے. اس طرح سے تو 2013 سے 18 سے کے علاوہ ہم 2008 سے 2013 کے بارے میں بات کر سکتے تھے. تو ہم نے یہ اپنے طرف سے ایک جانبداری کو ختم کے چانس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے تمام سیاسی جماعتیں جو جب بھی حکومت میں رہیں ان کے بارے میں رائے لے لی، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس کے اندر تمام جو پارٹیز تھی ان کے بارے میں ایک رائے آ گئی. پی ڈی ایم کی حکومت کے باہر جو پارٹی تھی وہ ایک پی ٹی آئی تھی، ہم نے اس کے بارے میں رائے لے لی. تو اس طرح سے ہر پارٹی کے حوالے سے ایک رائے اگر مرتب کر لی جائے تو میرے خیال سے اس میں غیر جانبداری ثابت ہوتی ہے. لیکن سر سروے جو ہے وہ تو آپ نے کیا کسی سیاسی تنظیم کے کہنے پہ کیا ہے یہ سروے میں، اور سروے میں آپ نے اس کا نام بھی نہیں بتایا کس تنظیم کے کہنے پہ کیا ہے سر؟ تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے تو ڈائریکشن کیا دی تھی آپ کو سوالوں کی؟ آپ کو کیا بتایا گیا تھا کس ڈائریکشن میں آپ نے سروے کو لے کے چلنا ہے؟ بالکل ہم نے یہ کسی سیاسی تنظیم کے حوالے کے لیے سروے نہیں کیا، کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں کیا. جو جس تنظیم کے لیے کیا ہے وہ ری امیجننگ پاکستان ہے، جو کہ پاکستان کے پرانے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی لیڈ کرتے ہیں اور مفتاح اسماعیل لیڈ کرتے ہیں. اور یہ ایک سوال کہ اگر ہم کسی پارٹی سے یا کسی ادارے سے کے لیے کوئی سروے کریں تو اس میں ہماری رائے شامل ہوتی ہے یا ان کی خواہش آپ نے کہا انڈیپینڈنٹ. اچھا شاہد خان عباسی مفتاح یہ ان کے کہنے پہ کیا آپ نے، اور سوال آپ کو کیا دیے گئے تھے سروے کے لیے ان کی طرف سے؟ یہ سوالات آپ کو ان کی طرف سے دیے گئے تھے سر؟ جی بالکل. اب جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے ری امیجننگ پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کہ وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک سوشل موومنٹ ہے، اور وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے کہتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ان کو ایسا نہ سمجھنے کا. اور وہ ایک سوشل موومنٹ ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل سمجھنا بھی چاہتی ہے، ان کا حل بھی ڈھونڈنا چاہتی ہے. جب انہوں نے ہمیں اپروچ کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ ایک سیاسی اور ایک سوشل جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی رائے آج جون 2023 میں کیا ہے. تو انہوں نے ہمارے سامنے مقاصد رکھے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے مسائل کیا ہیں، لوگ کس پارٹی کو یا کس لیڈر کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان مسائل کا حل پرووائڈ کر سکتا ہے، کس ادارے پہ ان کا اعتماد ہے تاکہ وہ ان اداروں کے ساتھ ان افراد کے ساتھ مل کر کوئی کام کر سکیں. ہم نے ان کی بات سنی، ہم نے اس کے اوپر ان کے آبجیکٹیوز سمجھے، اور پھر آبجیکٹیوز کے بعد ہم نے ایک ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کی جس کے نتائج ہم نے ان کے سامنے رکھ دیے. اس پروسیس میں کہیں بھی ان کی کوئی انوالومنٹ اس میں موجود نہیں تھی. سوال ہم نے اپنی ذاتی حیثیت سے، اپنے پروفیشنل جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس کو یوز کر کے کیا. اور سوال اس میں اگر آپ دیکھیے گا تو یہ تمام وہ سوال ہیں جو کہ نہ صرف گیلپ پہلے یوز کر چکا ہے اپنے پچھلے 40 سال کی ہسٹری میں، تو ہمارے پاس ڈفرنٹ رپورٹس ہیں ایگزیکٹلی سیم کوسچنز کے حوالے سے، اسی لیے بہت سو کے حوالے سے ہم ٹرینڈ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب، آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا، پروگرام میں شرکت کی. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو ایک اور اہم کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. کیا بات ہوئی، کیا ریمارکس کیے گئے، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین. فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل ہو جاتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے. یہ ریمارکس چیف جسٹس سپریم کورٹ نے دیے ہیں اور فیض آباد دھرنا کیس نظر ثانی کی درخواستیں سنتے ہوئے دیے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ نے کارروائی کے احکامات تو دیے تھے، لیکن واضح طور پر نام لے کر یہ نہیں بتایا تھا کہ کارروائی کرنی کس کے خلاف ہے. جب 2000 سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا اس وقت فیصلے کے خلاف دھڑا دھڑ اپیلیں دائر کی گئی. نظر ثانی اپیلیں دائر کرنے والی سیاسی جماعتوں میں تحریک انصاف، عوامی مسلم لیگ، MQM شامل تھے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع، ISI، انٹیلیجنس بیورو، پیمرا اور الیکشن کمیشن نے بھی نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں. لیکن اب جب سپریم کورٹ نے یہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کی تو اپیلیں دائر کرنے والے تقریباً تمام فریق ایک ایک کر کے اپنی درخواستیں واپس لے رہے ہیں. آج تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے لی ہیں. پیمرا اور انٹیلیجنس بیورو پہلے ہی اپنی درخواستیں واپس لے چکی. اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ ہر کوئی سچ بولنے سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے. اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کو جب بتایا کہ وہ وفاق کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں
تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کیا وجہ ہے آپ درخواست واپس کیوں لے رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کوئی خاص وجہ نہیں، وفاق اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا۔ چیف جسٹس نے پوچھا پہلے وفاق نے ہی کہا تھا فیصلے میں غلطیاں ہیں، اب واپس لینے کی وجہ تو بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا جب ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی اور حکومت تھی پیمرا کے وکیل نے کہا وہ بھی نظر ثانی اپیل واپس لے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے پھر پوچھا آپ کس کی ہدایت پر یہ درخواستیں واپس لے رہے ہیں؟ اسی دوران پی ٹی آئی نے بھی درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی۔ وکیل علی ظفر نے کہا ہم پی ٹی آئی کی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے پہلے کہا گیا تھا فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، اب کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئی ہیں؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے جو اتھارٹی میں رہ چکے وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے ہمیں سنا نہیں گیا، اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آ کر بتائیں۔ چیف جسٹس نے نام تو نہیں لیا لیکن غالباً انہوں نے سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم کی بات کی ہے۔ ابصار عالم ایک انٹرویو دے چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ فیض آباد دھرنا شرکاء کی جانب سے نفرت پر مبنی تقاریر نشر کی گئی، اس پر انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو بند کیا تھا، تب اس وقت کے ڈی جی سی فیض حمید صاحب نے انہیں فون کر کے وہ چینل کھولنے کے لیے کہا۔ ابصار عالم کے مطابق انہوں نے انکار کیا تو حکومت پر دباؤ ڈال کر سبھی چینل بند کرا دیے گئے۔ نظر ثانی کی درخواستیں واپس لینے پر چیف جسٹس سے ریمارکس دیے عدالتی وقت ضائع کیا گیا، ملک کو بھی پریشان کیے رکھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کیا تمام اداروں نے طے کر لیا ہے کہ جو فیصلے میں لکھا گیا وہ ٹھیک ہے؟ چیف جسٹس نے کہا ہم یہ درخواستیں زیر التوا رکھ لیتے ہیں، کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہے، یہاں سب خاموش ہیں اور ٹی وی پر کہیں گے ہمیں سنا نہیں گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے لکھے نہ کہ ہمیں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا حکم آیا تھا، یہ بھی لکھے کہ حکم کہاں سے آیا تھا۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مٹی پاؤ نظر انداز کرو تو وہ بھی لکھیں۔ سب سچ بولنے سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ سب نظر ثانی درخواستیں واپس بھی ہو جائیں تو ہمارے فیصلے کا کیا ہوگا؟ اگر تب اس فیصلے پر عمل کر لیا جاتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ٹی ایل پی کے دھرنے پر آیا تھا۔ 2017 میں اس مذہبی جماعت نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے نومبر 2018 میں فیض آباد دھرنے پر از خود نوٹس لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم نے فروری 2019 میں کیس کا تفصیلی فیصلہ سنایا تھا۔ یہ فیصلہ 43 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس میں حکومت اور ریاستی اداروں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ریاستی ادارے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہ کریں، نہ وہ اظہار رائے پر پابندی لگا سکتے ہیں، نہ نشریات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ریاستی ادارے کا کوئی اہلکار سیاست میں ملوث ہوتا ہے یا میڈیا پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ریاستی اداروں کے سربراہان کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ وہ سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پیمرا ان کیبل آپریٹرز کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے براڈ کاسٹرز کی نشریات روکی یا ان میں خلل پیدا کیا۔ پیمرا سے کہا گیا کہ اگر ایسا کسی دوسرے کے کہنے پر کیا گیا تو یہ بھی رپورٹ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر نظر ثانی اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ وزارت دفاع اور آئی ایس آئی نے نظر ثانی اپیل میں اس تاثر کی نفی کی تھی کہ فیض آباد دھرنے میں ان کا کوئی کردار ہے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ عدالتی فیصلے میں بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے الزامات لگائے گئے۔ نظر ثانی کی اس اپیل میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ادارے کے مورال پر منفی اثرات پڑے ہیں۔ نظر ثانی نہ کی گئی تو بھارت سمیت ملک دشمن عناصر کو جھوٹے پروپیگنڈے کا موقع ملے گا۔ نظر ثانی کی اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اداروں کے سربراہان کو جو ہدایت دی ہیں وہ مبہم اور غیر واضح ہیں۔ وزارت دفاع کی نظر ثانی اپیل میں درج یہ بات واقعی اہم ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں کارروائی کا حکم تو دیا گیا تھا لیکن کسی فرد کا نام نہیں لیا گیا، یعنی فیصلے میں بس یہ کہا گیا تھا کہ ان اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی امور میں مداخلت کی ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور حاضر ہوں گے۔ جی ہاں، وقفے کے بعد حاضر ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جناب رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ رانا صاحب، اب یہ تقریریں کر دینا یا اب یہ کہہ دینا کہ ہم احتساب کریں گے، ججز کا بھی احتساب کریں گے، ہم جرنیلوں کا بھی احتساب کریں گے، آپ حکومت میں تھے سر، اور آج اگر بات ہو رہی ہے فیض آباد دھرنا کیس کی بات ہو رہی ہے، پٹیشنز نظر ثانی کی واپس لی گئی ہیں، لیکن یہ پٹیشن تھی عمل درآمد روکنے کے لیے، عمل درآمد تو ویسے بھی نہیں ہوا سر،
البتہ آپ کے پاس 16 مہینے کی گورنمنٹ آئی تھی, آپ عمل درآمد کروا سکتے تھے, آپ نے نہیں کروایا, کیوں نہیں کروایا یہ بتا دیں, اور اب شکایت کیوں کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیں سر. تھینک یو ویری مچ. یہ میری آواز واپس آ رہی. اچھا اس کو فکس کرواتا ہوں سر, اس کو پلیز فکس کیجئے گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو آپ 16 مہینے کی بات کرتے ہیں, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جی 16 مہینے میں احتساب نہیں کیا, 16 مہینے میں سنتا ہوں ٹی وی پہ بھی اور ادھر ادھر کے اسٹیٹمنٹس جو اینالسٹ ہیں ان سے بھی. ایکچولی 16 مہینے میں جس طرح ایک گورنمنٹ بنی اور جو چیلنجز تھے وہ کہیں زیادہ تھے بابا نسبت ان چیزوں کے کہ کسی کا احتساب کیا جائے اور ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اکانومی اتنی خراب تھی, لوگوں کا مہنگائی کا مسئلہ تھا, ڈیفالٹ کا چیلنج تھا, تو ان چیزوں پہ فوکس کر کے ان چیزوں سے جو ایک ریڈ لائن تھی اس سے نکلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط حکومت اگر ہو تو وہی آ کے اس قسم کے بھی معاملہ ٹھیک کر سکتی ہے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جو پرائورٹی ہے یا جو بیانیہ ہے یا جو پروگرام ہے وہ اکانومی کا ہے. اکانومی کو ہی ہم آگے لے کے چلیں گے. ابھی مسائل جو ہیں وہ کہیں زیادہ دوسرے جو مسئلے ہیں, جو ایشوز ہیں آئین کے ہیں, اداروں کے اپنے حدود سے باہر نکل کے, آئینی حدود سے باہر نکل کے کام کرنے کے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرا حال سیکنڈری چلی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو ملکی معیشت کو ٹھیک کریں. 2 وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل رہی, بجلی کے بل دے پا نہیں رہے, پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ افورڈیبل نہیں ہیں. تو میں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے جو اس وقت حالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف دیا جائے. تو اس لیے 16 مہینے کی جو بات آپ کرتے ہیں اس میں تو یہ سارا کام ہوا جی. اور اللہ فضل سے سکسیسفلی وہ ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا جو کہ 100% تھا. اور میں آپ کو بات بتاؤں, جب پہلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی 16 ماہ کی حکومت والی, شہباز صاحب کی حکومت والی, تو اس وقت جب ہمیں بریف کیا گیا تو اس وقت یقین کرے جو ہمیں باہر رہ کے پتا تھا اس سے 10 ٹائم زیادہ حالات گمبھیر تھے اکانومی کے. تو وہاں تو بہت برا حال آپ نے دیکھا. جس طرح ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو موجودہ کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر ہے اس نے بھی ایک دن بیان دیا کہ جو آ کے اندر چیزیں دیکھی ہیں وہ کہیں اس سے زیادہ آپ کی بات درست ہے رانا صاحب, لیکن سر یہ بیانیہ بھی تو آپ ہی کی طرف سے آیا نا کہ احتساب کرنا ہے, تبھی میڈیا نے اس پہ بات کی. ایک دوسرا یہ کیا آپ کر نہیں سکے, ایک اور بات ہے, خواہش تھی آپ کی کہ ان 16 مہینوں کے اندر آپ یہ کام کریں احتساب والا؟ نہیں دیکھیں, ایک میں آپ کو بتاؤں, ایک چیز تو آپ نوٹ کر لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جدوجہد ہے, وہ ڈیموکریٹک جو ان کی اسٹرگل ہے جی, اس میں انہوں نے ایک چیز بڑی واضح طور پہ اس کا سٹانس لیا ہوا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کو اپنی آئینی حدود میں جو آئین میں دائرہ کار یا تعین شدہ ان کا رول ہے اس کے مطابق کام کریں, اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, سیولین سپریمیسی ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو چیز ہے یہ کسی سے نہ آپ کو اس سے کوئی انکار ہے نہ اداروں کا انکار ہے. تو وہ تو چیز جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ قائم ہے اور اس کے لیے ہونا بھی چاہیے. بٹ باقی معاملات, اچھی گورننس دینا, معیشت کو ٹھیک کرنا, یہ بھی پاکستان میں بہت بڑے چیلنجز ہیں. اور جو پہلے 2017 تک کے معاملات بہتر ہوئے تھے ان کو عمران خان کی 4 سال کی حکومت نے اتنا خراب کیا. جس طرح پنجاب میں ایک ایسا چیف منسٹر لگا دیا جس کی گورننس وہ آپ کے سامنے ہیں, جو یہاں حالات ہوئے, جس طرح ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہیں, جس طرح ڈیولپمنٹ کے کام آگے چلے, جس طرح ان کی جو ایگزیکیوشن سی چیزوں کی, وہ جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا ہے پنجاب میں. شہباز صاحب نے جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا, ڈائریکشن سیٹ کی تھی پنجاب میں, اس کا وہ 180 ڈگری پہ پیچھے چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں درست کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, سانحہ 9 مئی کے عظیمی اور قانونی پیچیدگیوں میں الجھی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے.
جی ہاں ناظرین، لیگل اسکواڈ کے اہم رکن شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل اور پارٹی ترجمان شعیب شاہین پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور انہیں غدار اور پراسرار شخص قرار دے دیا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر شعیب شاہین افضل کے خلاف فرد جرم جاری کرتے ہوئے لکھا کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں واحد غدار شعیب شاہین ہیں اور وہ اپریل 2023 کے آخری ہفتے میں پراسرار طور پر ابھرے۔ انہیں بنی گالہ میں قانونی کمیٹی کے اجلاس میں دیکھ کر حیران تھا، وہ اس سے پہلے آئی ایل ایف یا پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے۔ انہوں نے لکھا شعیب شاہین کو پی ٹی آئی تک رسائی کا مطلب کچھ لوگوں کی پشت پناہی ہے، انہیں فوجداری قانون کی اے بی سی بھی نہیں آتی۔ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کسی فوجداری مقدمے میں وکیل نہیں لیکن خود ہی ان کے وکیل بن بیٹھے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ شعیب شاہین فراڈ ہیں، پی ٹی آئی میں 2 افراد کی پشت پناہی سے قانونی ٹیم تک پہنچے۔ شعیب شاہین واحد شخص ہیں جنہیں میڈیا پر بلیک لسٹ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بعض اوقات پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے معلومات بھی لیک کی ہیں جبکہ پی ٹی آئی کو قانونی جنگ میں بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا۔ شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے لکھا کہ میں نے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے غداروں کے بارے میں پہلے بھی ٹویٹ کی تھی، تاہم کور کمیٹی کے سینئرز کے مشورے کے بعد حذف کر دی۔ میرے الفاظ پر نشان لگائیں کہ یہ ٹویٹ بہت سے مجرموں اور ایجنٹوں کو تنگ کرے گی۔ شیر افضل مروت کی ٹویٹ پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی رسپانس دیا اور ان کے موقف کی تائید کی ہے۔ اس پہ جو ہے وہ لکھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے لکھا کہ میں آپ سے ثبوت نہیں، مونا عوان نے لکھا کہ میں آپ سے ثبوت نہیں مانگوں گی کیونکہ میں یہ بتا سکتی ہوں کہ کون سا سانپ کہاں بیٹھا ہے۔ ان کو جن کی پشت پناہی حاصل تھی اور جن کیسز میں یہ جان بوجھ کر گھسے سب معلوم ہے۔ جاسم چٹھا نے لکھا کہ ہم نے آگاہ کر دیا تھا، مروت صاحب نے تصدیق کر دی۔ محسن بلال نے لکھا کہ شعیب شاہین تب بھی باقاعدگی سے ٹاک شوز میں جاتے جب پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا تھا۔ ادھر شعیب شاہین نے شیر افضل مروت کی فرد جرم کو مسترد کرتے ہوئے جواب دیا ہے کہ شیر افضل کے الزامات ان کی ذاتی رائے ہے، پارٹی کا موقف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے 5 ترجمان نامزد کیے، ان میں سے میں ایک ہوں، میرا موقف ہی پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص پارٹی میں تفرقہ پیدا کرے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف نے بھی شیر افضل کے بیان سے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے شعیب شاہین کے پلڑے میں وزن ڈال دیا ہے۔ پی ٹی آئی ترجمان کے مطابق تحریک انصاف شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کی ٹویٹ کے مندرجات سے ہرگز اتفاق نہیں کرتی۔ قانونی ٹیم مشکل حالات میں مقدمات لڑ رہی ہے۔ شعیب شاہین قانونی ٹیم کے نہایت قابل احترام اور کلیدی رکن ہیں۔ تحریک انصاف شعیب شاہین سمیت قانونی ٹیم کے ہر رکن کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ دوسری جانب شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کی پریس ریلیز پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے اپنے 14 نکاتی سوال نامے میں پوچھا کہ کیا آپ شعیب شاہین کے ایک کارنامے پر روشنی ڈالیں گے؟ کیا آپ پی ٹی آئی کے کسی ایک رہنما کا ذکر کریں گے جس کا انہوں نے عدالتوں میں دفاع کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 250 آئینی درخواستیں، 600 ضمانت کی درخواستیں اور تقریباً 800 متفرق مقدمات دائر کیے، پھر بھی آپ کے ٹویٹ میں میرا شکریہ اچھے الفاظ سے ادا نہیں کیا گیا۔ آپ کی عقل اور انصاف کو سلام۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمیں جوائن کی پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور ان کی لیگل ٹیم کا اہم حصہ شعیب شاہین صاحب نے۔ شاہین صاحب شکریہ۔ شاہین صاحب، آپ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، آپ کو غدار کہا گیا ہے، آپ قانونی ٹیم کے جو کہہ لیں کہ حصہ، وہ بھی آپ بڑے مشکوک طریقے سے بنے، یہ بھی آپ پر الزام لگایا گیا ہے۔ کیوں ہیں یہ تمام ریزرویشنز، یہ تحفظات ایک اہم شخص کو آپ سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی نے آفیشلی اس کا جواب دے دیا ہے اور یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی آفیشلی 5 سپوکس پرسن ہیں، ترجمان ہیں، جس میں سے ایک میں ہوں۔ وہ پی ٹی آئی کے ان کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ وہ پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے اور میری خدمات کو بھی سامنے کر دیا ہے۔ مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ چیزیں اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت ایک کاز سمجھ کے پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہا ہوں، مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں، میں ایک ذمہ داری نبھا رہا ہوں اور عمران خان کا میسج پبلک تک پہنچا رہا ہوں۔ اور میں پی ٹی آئی کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، آزادی کے لیے کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑی کاز ہے۔ راستے میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آتی ہیں تو میرا خیال ہے میں ان کو مناسب نہیں سمجھتا ان چیزوں کا جواب دینا۔ اور پی ٹی آئی نے چونکہ آفیشلی جواب دے دیا ہے، پارٹی کا معاملہ ہے، اس میں پبلکلی اس طرح کی کوئی بات یا ان کا جواب دینا میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ اچھا شعیب صاحب، یہ بتائیں پھر کیا ان کو کیسز سے ہٹا دیا گیا ہے مروت صاحب کو؟ وہ کسی کیس کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ اس وقت لیگل ٹیم کے سربراہ حامد خان صاحب ہیں۔ اچھا، کل بھی ہماری لیگل ٹیم کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام ہے۔ باقی اگر کوئی پارٹی ان کو کوئی
کیس دیتی ہے نہیں دیتی ہے, کوئی کام لیتی ہے ان سے نہیں لیتی ہے, تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ذاتی ایک معاملہ ہے. انہوں نے اس میں اگر کوئی رکاوٹ کرنے کی کوشش کی ہے, سوشل میڈیا پہ بے شمار لوگ ہمارے خلاف لکھتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں, عمران خان صاحب کو بھی لکھتے ہیں, تو ہم ہر بات کرنا جواب دیتے ہیں, نہ ہی اس کے لیے ہم پابند ہیں. ہمیں اپنا ڈیوٹی کرنی آتی ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور احسن طریقے سے. اچھا, لیکن کیسز میں تو وہ آرگومنٹ کر ہی رہے ہیں نا سر, تو کیا اب وہ پیش بھی نہیں ہوں گے؟ میں نے آپ کو واضح کر دیا نا کہ کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے. حامد خان صاحب لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں اور اس میٹنگ میں وہ شامل نہیں تھے, تو لہٰذا جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے وضاحت کر دی ہے. باقی آپ کو میرا خیال ہے حامد خان صاحب سے اپنی اس بارے میں آپ نہیں, میں پھر یہ بھی اخذ کر لوں کہ وہ آج کے بعد کسی کیس میں پیش بھی نہیں ہوں گے, آپ کے ساتھ معاونت بھی نہیں کریں گے. حالانکہ میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہو, لیکن یہ حامد خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ کن لوگوں کو کون سے کیس لینے ہیں. لیکن حامد خان صاحب کی کل کی میٹنگ میں ہمارے میں کسی میں بھی وہ شیر افضل صاحب شامل ہیں. یعنی حامد خان صاحب کے فیصلوں کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ شیر افضل از ناٹ اے پارٹ آف یو اینی مور, پارٹ آف دا ٹیم اینی مور. میں کچھ نہیں کہہ رہا, یہ میں کل کی آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں. باقی میرا خیال ہے میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا, اور چونکہ پی ٹی آئی آفیشلی اس پہ ریسپونڈ کر چکی ہے, وہی میرا جواب تصور کیا. اچھا, آپ پہ جو الزامات لگائے ہیں انہوں نے سر, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں پارٹی کو جواب دے ہوں, میں کسی میڈیا پہ یا اس طرح کی باتوں کرنے کا, نہ ہی میں ان باتوں کا جواب دینے کا پابند ہوں کسی کو بھی. لیٹ دی پارٹی شوڈ ڈیسائیڈ, اور پارٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا, اور انہوں نے جب ڈیسائیڈ کر دیا تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ میں ان باتوں میں پڑھوں یا ان الزامات اور جواب در الزامات, یہ باتیں میرا اسٹیٹس نہیں اجازت دیتا کہ میں اپنے بڑی کاز کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں, چھوٹے چھوٹے روڑے جو راستے میں آتے ہیں ان کے اوپر میں بحث کروں. اچھا سر, حامد خان صاحب کے علاوہ اور کون کون شامل ہے؟ مطلب حامد خان تو لیڈ کر رہے ہیں نا سر, اس کے علاوہ آپ کی ٹیم میں کون کون شامل ہے؟ بہت سارے, چونکہ 180 مقدمات ہیں, بہت سارے وکیل شامل ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس کے آپ کو پتہ بھی ہے, اور بہت سارے سینئر وکلاء بھی ہیں, اور اس میں سردار لطیف کوسا صاحب بھی ہیں, حامد خان صاحب بھی ہیں, اس میں سلمان صفدر ہے, اس میں باقی بھی بہت سارے. اچھا سر, اتنی بڑی ٹیم ہے آپ کی شعیب شاہین صاحب, ریلیف لینے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اتنی لائک فائک ٹیم ہے آپ کی, ریلیف کیوں نہیں مل رہا آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس, ایف آئی اے, الیکشن کمیشن, مقتدر طبقے حلقے, اسٹیبلشمنٹ اور ججز اگر یہ کمپرومائزڈ ہو جائیں تو مجھے بتائیں کہ ریلیف ہم نے کس سے لینا ہے. اگر جس طرح ہمایوں دلاور نے فیصلہ کیا, آپ اس کے کنٹینٹس اور اس فیصلے کے مدرجات پڑھیں. انہوں نے پہلے کہا کہ آپ کے لسٹ آف وٹنسز بالکل قانونی ہے, آپ لے آئیے ان کو. جب ہم نے کہا ہمیں 1 یا 2 دن دے دیں تو انہوں نے کہا نہیں, ریلیونٹ ہی نہیں ہے. پھر جب کہا 1 گھنٹے کا ٹائم دیے بغیر, کہا جی فلاں ٹائم تک آ جائیں, نہیں آئے تو میں فیصلہ سنا دوں گا. اس کا مطلب ہے فیصلہ لکھا ہوا ان کے پاس رکھا ہوا تھا, جس کو انہوں نے آ کر کے سنا دیا. ابھی فیصلہ سائن نہیں ہوا, فیصلے کے اوپر ایگزیکیوشن وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوا, سائن نہیں ہوئے, جاری بھی نہیں ہوا, سائن تو دور کی بات ہے. زمان پارک میں پولیس 5 منٹ کے اندر گھس گئی, شیشے توڑ دیے, اور بیڈ روم کے شیشے توڑ دیے, دروازے توڑ دیے, اور جا کڈنیپ کر لیا. اگر اس طرح کا طرز عمل ہوگا تو ظاہر ہے لیگل ٹیم کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, ہم تو آئین اور قانون کے تابع رہ کر اپنے بحث کر سکتے ہیں. اگر جج کمپرومائز ہوگا, اور اگر انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کمپرومائزڈ ہوں گی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کمپرومائزڈ ہوں گی, تو اس کی خرابی پھر اس صورت میں برآمد ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن سر آپ الزام بہت سنگین لگا رہے ہیں شعیب صاحب. لوور کورٹس میں بھی آپ کے مقدمات چل رہے ہیں, ہائی کورٹس میں بھی چل رہے ہیں, اپر کورٹ میں چل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری جوڈیشری کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے. جو تمام کا لفظ ہے وہ آپ نے ایڈ کیا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ہمایوں دلاور کی بات کی, اس کے بارے میں آپ تفصیلات ہم لکھ کے دے چکے ہیں, اور اس کے بارے میں عدالتوں نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے. سپریم کورٹ نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے ہماری پلی کو, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پلی کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور اسلام آباد کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی ہم لکھ کے دے چکے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ پریجوڈس ہیں اور کمپرومائزڈ ہیں. اور وہ انہوں نے اپلیکیشن, ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن بغیر سنے ڈسمس کر دی, جس کے اوپر ہم سپریم کورٹ میں 186 کانسٹیٹیوشنل پٹیشن 186A کے تحت پٹیشن فائل کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہمارے مقدمات نہ سنیں عمران خان صاحب کے, چونکہ ان کے کئی ہم نے انسیڈنٹس دیے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں وہ کمپرومائزڈ ہیں. کوئی اور جج یہاں سن لے, آپ لاہور ہائی کورٹ میں بھیج دیں, آپ پشاور ہائی کورٹ میں بھیج دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جو طرز عمل انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, ہم نے اس کی تفصیل دی ہے, ہم نے تمام ججز کی بات نہیں کی.
اچھا لیکن سر اب آپ نے کہنا اتنی بڑی بات آپ نے کر دی ہے، چلے میں سب کی بات نہیں کر رہا، جن جن کا آپ نے نام لیا ہے ثبوت تو نہیں ہے نا سر آپ کے پاس کوئی کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں؟ کوئی ثبوت بھی دیں پھر۔ آپ نے سوال کیا ہے تو میں نے اس کا جواب دیا ہے، میں الزامات نہیں لگا رہا، ہم اس کے بارے میں ثبوت سمیت ہم عدالتوں میں وہ اپلیکیشنز اور وہ درخواستیں جمع کرا چکے ہیں اور کورٹس اس کے اوپر فیصلہ کرے گی قانون کے مطابق۔ سپریم کورٹ میں یہ میٹر پینڈنگ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ میٹر پینڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، شعیب شاہین صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے، آگے بڑھیں۔ حکمرانوں کی دیکھا دیکھی عوام نے بھی مانگنے کی روش اختیار کر لی ہے، اب عوام بھی بھیک مانگنے کے لیے خلیجی ممالک کا رخ کرنے لگے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانیوں کے اجلاس میں ہوئے انکشافات پریشان کن ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ عرب ممالک اور عراق میں جو بھکاری گرفتار کیے جاتے ہیں ان میں سے 90% کا تعلق پاکستان سے نکلتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے امیر بھکاری ہیں، ویزا لیتے ہیں، جہازوں کی ٹکٹیں لیتے ہیں اور پھر وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ وزارت اوورسیز کے سیکرٹری نے بتایا کہ پاکستانی فقیروں کی بہتات سے اب یہ ممالک عاجز آ گئے۔ ان ممالک کے اسلام آباد میں سفیر کہتے ہیں آپ عادی مجرم ہمارے پاس بھیجتے ہیں جس سے ہماری جیلیں بھر گئی ہیں۔ قائمہ کمیٹی اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکرٹری نے کہا یہاں سے جہاز بھر بھر کر بھکاری بیرون ملک جا رہے ہیں اور زیارات پر جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ خلیجی ممالک بھکاریوں کی اس بھرمار کی باضابطہ شکایت بھی کر چکے ہیں۔ پاکستانی فقیر دبئی حکومت کے لیے بھی درد سر بن چکے ہیں۔ اماراتی حکومت دبئی میں پاکستانی قونصل خانے سے یہ معاملہ اٹھا چکی ہے اور پاکستانی فقیروں کی نشاندہی کر چکی ہے۔ پاکستان کے سفارتی حکام FIA اور ایئرپورٹ حکام کو خط لکھ کر درخواست کر چکے ہیں کہ پاکستانی فقیروں کو دبئی آنے سے روکا جائے۔ اعتماد ڈیلی نامی ایک اخبار کے مطابق یہ بھکاری 20 سے 25 ہزار ریال تک کما لیتے ہیں۔ اکثر بھکاری زائرین کو اپنی کسی مجبوری یا بیماری کا بتاتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ حرم سے پکڑے گئے جیب کتروں کی اکثریت بھی پاکستانیوں کی ہی نکلتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستانی کوئی ہنر سیکھیں اور باہر جا کر بھیک مانگنے کی بجائے اس ہنر کی بنیاد پر کمائیں۔ قائمہ کمیٹی کا رکن رانا محمود الحسن نے بتایا کہ جاپان نے 3,40,000 ہنرمند افراد مانگے تھے، بھارت نے 1.5 لاکھ، نیپال نے 91,000 ہنرمند افراد بھیجے اور اس کے مقابلے پر پاکستان سے صرف 200 افراد ایسے تھے جو کہ یہاں پہ جاپان میں ہنر کی بدولت جا سکے۔ اب یہ ہمارے لیے مزید شرمندگی کا باعث آ رہا ہے کہ پاکستان کی پہچان بھکاریوں کے نام سے ہو رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔